کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے پھر نفلوں میں شروع ہو۔ فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا۔ پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی ایک مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں مرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا۔ لگتا ہے نان تو ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، کس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ تو حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لی، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شکر ہے
کچھ ماحول بدلا بھی ہے، ہر مکتب فکر میں معتدل لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے سخت دل اور ایسے متعصب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں۔ کہ تم میری اولاد ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہارا میرا کوئی تعلق ہے، پتہ نہیں تمہارا مقدر تمہیں کہاں کہاں لے جائے، کس ممبر پہ بیٹھو، کس مسند پہ بیٹھو، کس درس کی مجلس میں بیٹھو، لوگوں کو دین پڑھانا، بچوں کو، اگلی نسل کو دین پڑھانا، اگلی نسل میں نفرت کے بیج نہ بونا، بغض کے بیج نہ بونا۔ میرا رب بڑا کریم مہربان ہے۔ جواد وسیم صاحب آتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت بڑے اداکار تھے اسٹیج کے، تو اسٹیج کی دنیا بڑی غافل دنیا ہے، ہر گناہ وہاں ہوتا ہے، ہر عیب وہاں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک اپنے ساتھی کا بتا رہے تھے کہ جس کی ساری زندگی ہر عیب، ہر گناہ میں انتہا پر تھی، اور اسٹیج پہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، یعنی کوئی گھر میں نہیں، کوئی مسجد میں نہیں، اسٹیج پر غفلت کی انتہا میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ غم اٹھا کے پیچھے لے گیا تو انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال۔ تو جس شخص کی ساری زندگی ایسے عیبوں میں گزری کہ میں منہ پہ لاتے ہوئے شرماتا ہوں، وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میرے رب کو کیا چیز پسند ہے؟ یہ مولانا شاہ صاحب کے بھائی کا واقعہ تو ابھی کا واقعہ۔ تو اللہ کے واسطے نہ جنت کے ٹھیکیدار بنو، نہ دوزخ کے داروغہ بنو، بے چل واڑی جا سارے۔ یہ اللہ کا کام ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس ایک اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو میرے بندوں میں شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ کیوں؟ دورے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جانے والے ہیں چند دنوں میں، تو خاص طور پر ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر اللہ تم سے دین کا کوئی کام لے تو دین پیش کرنا، مسلک پیش نہ کرنا، دین پیش کرنا۔ امت مسالک میں بٹی ہوئی ہے، مختلف ہر ایک کی ترجیحات ہیں، میں اپنی ترجیحات جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں آپ پہ لاگو نہ کروں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی مثال کہ میں کہتا ہوں بچوں نماز پڑھو، یہ تو ہے دین۔ میں کہتا ہوں دیکھو بچوں ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے، یا میں کہتا ہوں دیکھو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے، اور آمین اونچی کہنی ہے، آمین اونچی نہیں کہنی، رفع یدین نہیں کرنا، رفع یدین کرنا ہے۔ یہ مسلک کی تبلیغ ہے، دین کی نہیں۔ ہر طرف، دونوں طرف صحیح احادیث موجود ہیں۔ میں نے اس کو لے لیا، مولوی سعید نے اس کو لے لیا، تو اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ تو امت مختلف مکاتب فکر میں بٹی ہوئی ہے، اللہ تمہیں توفیق دے تو دین پیش کرنا، مسلک کی تبلیغ نہ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا۔ ہاں اپنے مسلک کو بتاؤ، درس گاہ، ہم نے اپنا مسلک پڑھا درس گاہ، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ایک دفعہ ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمیں نفرت نہیں دلائی۔ ایک سبق بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے استادوں میں سے کسی نے چڑھائی کی ہو اہل حدیث پر، بریلیوں پر، شیعوں پر، کبھی نہیں۔ ہمیشہ میں امت 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 امت، اللہ نے وہ ہمارے دل میں گاڑ دی وہ بات۔ آگے میں جو نسل تیار کرنا چاہتا ہوں ایسی تیار کرنا چاہتا ہوں، اعتدال والی ہو۔